لیکن آج کے دور میں سائنس کی خلا نوردی کو دیکھ کر کے اگر اس سے مراد خلا کا سفر لیا جائے کہ تم ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے میں، ایک طبقہ بلندی کو پار کرنے کے بعد دوسرے طبقے میں داخل ہو گئے اور سوار ہو گئے، تو یہ ناممکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات قرآن عظیم کے خلاف ہوگی۔ کیا سیاروں میں مخلوق موجود ہے؟ اول تو قرآن عظیم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں۔ تو گویا آسمانوں میں بھی اللہ کی تسبیح کرنے والی کوئی مخلوق موجود ہے، یقیناً وہ ذی ہوش مخلوق ہوگی، تسبیح کرنے والی مخلوق ہوگی۔ اس امکان کو قرآن عظیم نے تسلیم کیا ہے، اعلان فرمایا ہے، لفظ تسلیم سے رجوع کرتا ہوں میں، اعلان فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آج کے دور میں سائنس کسی ایسے سیارے کو دریافت کر لے جہاں کوئی ذی ہوش مخلوق موجود ہے، تو یہ اسلام کے خلاف بات نہیں ہوگی، بلکہ اسلام اس کے بارے میں پہلے اعلان کر چکا ہے۔ قرآن عظیم نے سیاروں میں جانداروں کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور اس میں جو جاندار پھیلا دیے گئے ہیں۔ تو زمین اور آسمان کا ایک ساتھ تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں میں بھی جاندار موجود ہیں اور آسمانوں میں بھی جاندار موجود ہیں۔ ہمارے یہاں فرشتوں کا وجود بہت پہلے سے ہے، جو انتہائی ذی ہوش، ذی فہم اور اللہ کی مرضیات کے مطابق کام کرنے والی مخلوق ہے، جو نور سے پیدا کی گئی۔ یہاں لفظ دابہ استعمال کیا گیا ہے، دابہ جاندار ہی کے لیے کہتے ہیں، استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم میں نہ ہو۔ سائنس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آواز فنا نہیں ہوتی، آواز باقی رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ اگر کل کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے جس سے زمانے بھر کی آوازوں کو کیچ کیا جا سکے اور ان میں امتیاز کیا جا سکے، تو احادیث مبارکہ کے ثبوت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوگی۔ پیغمبر اعظم کی وہ لاہوتی آواز، پیغمبرانہ آواز جو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے موجود ہے، اس کی سماعت کی جا سکے گی، خدا کرے ایسا وقت آئے۔ لیکن قرآن عظیم نے اس کا تذکرہ بہت پہلے سے فرمایا ہے وَمَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی بھی قول جب انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے قریب رقیب اور عتید موجود ہے، تو اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو آوازوں کا محفوظ ہونا، کلام کا محفوظ ہونا قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ سائنس کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے علم فلکیات سے متعلق، جس میں یہ اسپیس اور سیاروں کی دنیا آتی ہے۔ قرآن عظیم سے پہلے اس علم کے بارے میں کوئی بھی نظریہ موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کچھ اندازے ہیں جو ارسطو وغیرہ نے پیش کیے تھے، پطلیموس نے پیش کیے تھے۔ لیکن قرآن عظیم نے باضابطہ اس علم کے حاصل کرنے پر زور دیا ہے، علم فلکیات کے۔ اللہ کی مقدس کتاب فرماتی ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ لوگ زمین اور آسمان کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے؟ انہیں ملکوت سماوات والارض میں غور کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اب اگر اس سے ایک منظم علم سامنے آ جائے تو یہ قرآن عظیم کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہی وجہ ہے
کہ ابتدائی دور میں جب قرآن پاک ایک نظام، ایک آئین اور ایک منہج تدبر اور تجربہ کے طور پر سامنے تھا، تو فلکیات میں دوربین کی ایجاد، سیاروں کی شناخت، ستاروں کی پہچان، ان کے فاصلوں کا ناپنا، یہ سب مسلمانوں کا کارنامہ تھا، اور مسلمانوں نے قرآن پاک کی انہی آیات کو سامنے رکھ کر کے فلکیات میں غور کیا۔ لیکن مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ جب علمی زوال شروع ہوا تو پھر اس نہج پہ کام ختم کر دیا گیا، اور دوسری اقوام نے زمام علم اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی، جبکہ ابتدا مسلمانوں نے کی تھی۔ آپ کسی بھی سائنس کی بنیادی کیفیت کا جائزہ لیں تو وہاں کوئی نہ کوئی مسلم سائنسداں آپ کو ملے گا۔ علم طب ہے، قرآن عظیم نے شفا کا تذکرہ مختلف آیات مبارکہ میں کیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، بعض چیزوں کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ یہ واضح اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کا مقدس کلام شفا کے حصول کے جتنے بھی ممکنہ ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور وہ میڈیکل سائنس ہے، وہ علم طب ہے۔ علم حساب، قرآن پاک کا مقصود یہ بھی ہے کہ انسان علم حساب حاصل کرے، اسے مہارت تامہ حاصل کرے، ریاضی میں ممکنہ مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں اور حساب کی تعداد کو جان سکو۔ یہ اس زمانے میں فرمایا جا رہا ہے جب حساب کا دائرہ بہت محدود تھا، انسان چند محسوس حقیقتوں کو صرف چند 100 تک شمار کر سکتا تھا، 1000 سے زیادہ گنتی وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں قرآن عظیم نے جب حساب کی طرف توجہ دلائی اور علم طب کی طرف توجہ دلائی تو مسلمانوں میں یونانی طب کو زندہ کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر طب یونانی کو انہوں نے صدیوں تک اپنی درسگاہوں میں پڑھایا، اس میں بے پناہ ترقی کی، اور اس طب کو طب اسلامی بنایا انہوں نے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سرجری کے بہت سے آلات ایجاد کیے، تجربے اور مشاہدے کی نئی نئی راہیں کھولی انہوں نے، علم ادویہ میں مفردات کو مرکبات میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بے پناہ کام کیا، اور مدتوں تک مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا کی طبی اداروں میں پڑھائی جاتی رہیں، پھر ان پہ بنیاد بنا کر کے نئی کتابیں سامنے آئیں۔ اس طریقے سے علم ریاضی ہے، قرآن پاک نے کہہ دیا کہ تم سنین اور حساب کا علم حاصل کرو، تو عالم یہ ہے کہ بہت سے اصولوں کے وضع کرنے والے مسلمان ثابت ہوئے، مثلا الجبرا ہے، علم کیمیا کی ایجاد بھی مسلمانوں ہی کی ہے، اور اسے ترقی دینے کا ابتدائی صحرا مسلمانوں کے سر ہے۔ اس کائنات میں ایک بہت اہم علم ہے جو اپنے ابتدائی دور سے ترقی کرتے کرتے آج ترقی کے بام عروج پہنچ چکا ہے، وہ کاشتکاری اور فلاحت کا علم ہے۔ اس علم کے بارے میں اللہ کی مقدس کتاب نے انسانی ذہن کو مائل کیا کہ یہ علم حاصل کریں، اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے اس علم کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے احکامات فرمائے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم جو یہ کاشتکاری کرتے ہو اس کو دیکھتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ غلہ پیدا ہوتا ہے، یہ بیج نمودار ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی قدرت کی کھلی ہوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا اور یزرع زرعا فیاکل منہ انسان و بہیمۃ الا کان لہ حسنات یوم القیامہ۔
اگر کوئی مسلمان کوئی پودا لگائے گا یا کوئی درخت لگائے گا اور اس سے کوئی انسان یا جانور کھا لے گا تو قیامت کے دن یہ اس کی نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بے شک فرشتے ان الملائکہ تستغفر للزارع والغارس ما دام زرعہ اخضر، ملائکہ کاشتکار کے لیے اور پودا لگانے والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کے درخت، ان کے پودے شاداب رہتے ہیں۔